بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مشکلات کا شکار آلریڈی ہے، لیکن جو جارحانہ حکمت عملی ہے اس سے پیچھے ہٹتے نہیں دکھائی دے رہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ عادل نظامی صاحب، ہمارے اوپر کریک ڈاؤن تو ایک سال سے ہو رہا ہے۔ ایک سال سے جو کچھ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، میں تو بدترین مارشل لا میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھتا کہ آپ نے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے جس طرح 9 پریس کانفرنس کر دی، ان کو چھوڑ دیا گیا، ہمارے گھر توڑ دیے گئے، ماں بہنوں بیٹیوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور کہا گیا عمران خان از ہسٹری، عمران خان کی پارٹی اوور، نشان چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ انپریسیڈنٹڈ کہ چوتھے نمبر کا بھی کھلاڑی تھا خان نے، وہ نشان جب بلے کا نہیں تھا، اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے پاس، میں سپریم کورٹ سے میرے کاغذ بحال ہوئے، ٹوٹل 8 دن تھے میرے پاس، اور میں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے، یہ میرا گاؤں کا حلقہ تھا۔ تو یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف سخت حالات ہیں، دیکھیے عادل نظامی صاحب، کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک واقعہ نہیں تھا 1971 میں؟ کیا پاکستان 2 لخت ہوا؟ بالکل ہوا۔ کیا کیا ہم نے سرنڈر نہیں کیا؟ کیا بنگلہ دیش نہیں بنا؟ یہ وہ ہے ایڈمیٹڈ فیکٹ۔ اس میں ہم کہنا کیا چاہتے تھے کہ اس الیکشن کے اندر پاکستان، بس صاحب یہاں پہ پہلے آپ لوگوں کا اس حوالے سے موقف اور تھا، بانی پی ٹی آئی کے مختلف ٹویٹس اس حوالے سے پہلے بھی موجود ہیں، پہلے ایک اور قسم کا موقف تھا، آج کیونکہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اس لیے موقف تبدیل ہو گیا آپ لوگوں کا۔ ہمارا بیانیہ آج بھی، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ میجورٹی کو، آپ ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، آپ منورٹی کو، وہ لوگ جو 17 سیٹیں نہیں جیتے اور خود میاں نواز شریف اور مریم بی بی ہار گئے، شہباز شریف ہار گیا، آپ نے ان کو مسلط کر دیا، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ بار بار کہہ رہے ہیں، اچھا ہمارا مطالبہ ہے، ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن شائع کر دیں۔ کیا وہ حمود الرحمان کمیشن جو بنایا تھا وہ عمران خان نے بنایا تھا؟ کیا تحریک انصاف نے بنایا تھا نظامی صاحب؟ وہ اس وقت کی ایک رجیم نے بنایا تھا نا، اس وقت کے چیف جسٹس نے بنایا ہوگا یا وزیر اعظم نے بنایا ہوگا۔ آپ حقائق کس قوم کے سامنے لے کر آئیں، اس وقت حقائق کیا تھے؟ 181 میں سیٹیں ملی مجیب الرحمان کو، 81 سیٹس ملی شہید ذوالقاری بھٹو کو۔ آپ نے اس وقت بھی کہا مجیب الرحمان کے پلے کیا ہے؟ آپ نے مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دی۔ پاکستان میں کیا ہوا کہ یہاں پر 2/3 میجورٹی ملی، آپ کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود آپ نے نہ صرف ہماری سیٹیں چھینی، بلکہ وہ لوگ جو، اچھا اسلام آباد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں بھائی کے ساتھ، میں پروگرام کر رہا ہوں، ابھی وہ چل رہے ہیں یہاں پہ کیسز عدالت میں۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اسلام آباد جہاں پر ECP کا دفتر موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، جہاں پر تمام انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے، وہاں پر شعیب شاہین صاحب اور تینوں سیٹیں ہم کو 50 ہزار کے مارجن سے جیتے ہیں۔ تو میرا حلقہ تو بھاول نگر ہے، میں کس سے کیا گلہ کروں؟ میں نے ویسے اجاز اللہ کو چیلنج کیا ہے، میں ان کے والد کی قبر پہ جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ 50,000 ووٹوں سے مجھ سے ہارے ہیں، اگر آپ قرآن پاک پہ حلف دے دیں گا فارم 47 پہ نہیں ہارے، یا میں حلف دوں گا کہ تقریباً 40,000 ووٹوں سے آپ سے جیتا ہوں۔ عادل نظامی صاحب، اس طرح نہیں چلتا ملک، جس طرح آج افراتفری ہے، سیاسی انتشار ہے، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ لیکن چلیں الیکشن کا آڈٹ کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کا مطالبہ بھی ہے، کیسز عدالتوں میں ہیں، ٹربیونلز بھی اس حوالے سے بن رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل آپریٹ کون کر رہا ہے؟ ویسے ہونا چاہیے تھا یہ۔ مجھے بات بتائیے، یہ کون سا شرجیل میمن صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، یا آصف علی زرداری صاحب تھے، میں پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، ان کی جیل نہیں ہوتی تھی، وہاں تو ہر چیز آ جاتی تھی۔ آپ پرانے جانے پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے کہ بڑی مشکل جیل ہے، میں حقیقت بتانے لگا ہوں، اور موبائل بھی استعمال ہو جاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب ٹویٹر استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ کیا وہاں پہ فون گیا ہے؟ وہاں پر تو ملاقاتیں مشکل ہوتی ہیں ان کے فیملی کے اندر۔ بس صاحب آپ کے نام کا ٹویٹر ہینڈل ہے، کیا اس پہ کوئی پوسٹ کرے گا؟ آپ آن کریں گے نہیں کریں گے؟ میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن صرف تحریک انصاف یا عمران خان نہیں ڈیمانڈ کر رہے، آج جب سے وہ آپ نے خود کمیشن بنایا تھا نا، خان صاحب نے یہ بات ضرور کی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک جو وہ ہینڈل کر رہا تھا، کیا اس نے خان صاحب نے ویڈیو دیکھی؟ کیا خان صاحب نے ویڈیو بنائی؟ کیا خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا؟ ہم نے یہ کیا اب کہ 4-5 لوگوں کی ٹیم بن رہی ہے پارٹی کے اندر، ہم وہ خود جو بھی خان صاحب کی ID سے ٹویٹ ہوگا، پہلے وہ خود چیک کریں گے، اس کے بعد وہ ٹویٹ ہوگا۔ لیکن میں پھر اسی بات پر آتا ہوں کہ بھائی ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ فوج بھی ہماری، یہ ملک بھی ہمارا، یہ جو لوگ ہیں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو اپنی سیٹیں آ رہے ہیں، وہ تو بینیفیشری ہیں۔ ابھی آپ نے کہا نا ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ بھائی تو اڈے پلے ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں
چلیں یہاں پہ باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ایک تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آپ اس ٹویٹ کو ڈسون کر رہے ہیں, شاید آگے جا کر جو مہدی حسن کو انٹرویو دیا ہے یا جو خان صاحب کے مضامین پبلش ہوتے رہے عالمی اداروں میں, اس کو بھی کسی ٹائم پہ آگے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی آپ لوگوں کا موقف تبدیل ہو جائے. ٹویٹر جو ہے وہ خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا بیکاز وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں, لیکن وہاں بیٹھ کے ایک انٹرویو دینا وہ کس طرح سے آیا, چلے اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ کے سامنے ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ٹویسٹ دے رہی ہے پورے معاملے کو. اب ایک کام ہو گیا, شروع میں اس کو آن کر رہے تھے, خان صاحب کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے اکثر آئے روز ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, ایک بیانیہ وہاں سے بن رہا ہوتا ہے. تو اب کس کو لوگ مانیں کہ وہ خان صاحب کی جانب سے اجازت کے بعد آیا ہے, کس کو نہ مانے کہ نہیں آیا؟ تو اس پہ ایک ٹویسٹ نظر آ رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ جی بہت شکریہ جی عادل نظامی صاحب. جی جا صاحب. بہت شکریہ جی عادل نظامی صاحب, آپ نے مجھے اپنے پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے یہاں پہ موقع دیا. ایک تو میں محترم شوکت بسرا صاحب کی ابھی گفتگو سن رہا تھا. سب سے پہلے تو وہ یہ فرما رہے تھے جی کہ فارم 47 اور 45 کے اوپر ان کی بحث چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں جی کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں, میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. ان کو بتائیں گے آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ آپ لوگ پی ٹی آئی والے شروع سے آپ کے ہر بات کے اوپر یو ٹرن ہوتا ہے. آپ نے آج دن تک کوئی ایک بات مجھے بتا دیں جس کے اوپر آپ لوگ قائم رہے ہیں. آپ کے عمران خان صاحب کے اوپر چلے جائیں, ان کا ایک بڑا کلیئر بیان ہے, ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید جیسے شیدے ٹلی کو میں چپڑا سی نہ رکھوں. ساتھ ہی اس کو وہ لے کے آتے ہیں, اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیتے ہیں. آپ کی کون سی بات پہ ہم ٹرسٹ کریں؟ آپ تو ہمیشہ آپ کا صرف ایک ہی کام رہا ہے. آپ کو پتہ آپ نے ملک کو کس طرف لے کے چلے گئے ہیں. ملک کا آپ نے ستیہ ناز کر کے رکھ دیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم حلف دیتے ہیں. آپ کے کون سے حلف؟ حلف تو بندہ وہ دیتا ہے جو اپنی ایک بات پہ اٹل کھڑا رہو. آپ تو آپ کا بیان, ہر بیانیہ آپ کا 2 منٹ کے بعد آپ کا چینج ہوتا ہے. ایون آپ کی لائیو ریکارڈنگ کے اوپر جو آپ کے فاؤنڈر ہیں, جو آپ کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کی, وہ جو بات کرتے ہیں اپنی اگلی بات کے اوپر سے وہ مکر جاتے ہیں. آپ کی کوئی ایک بات تو ہے نہیں جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کریں. پھر آپ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پاکستان آرمی کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں جی, وہ ہماری محافظ ہیں. آپ کا بھی یہ بسرا صاحب کا لیٹسٹ ایک ٹویٹ ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ حکومتی اداروں میں ان کے اوپر مداخلت کر رہی ہے. ابھی آپ کا یہ لیٹسٹ آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. آپ کو تو اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر, اس کو آپ بغاوت کی طرف لے کے چل رہے ہیں. ان کو آپ ملک کو کس طرف لے کے چل پڑے ہیں. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو کیا کیا ہے. آپ لوگ تو ملک کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں. آپ نے ملک کا تو تباہی پھیر کے رکھ دیا ہر طرف. اوپر سے آپ کا جو خان صاحب کا جو ٹویٹ ہوا, خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے آفیشیل ٹویٹر سے ٹویٹ کیسے ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ ان کی اجازت سے ان کو, ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی اجازت سے ان کو پڑھا کر ان کو, اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو اس کا آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس کا کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو بتا کر کیا گیا تھا, لیکن ٹویٹر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں پتا, ویڈیو نے دیکھی نہیں کہ اس کا کیا کانٹینٹ تھا. آپ نے سنا نہیں, شاید آپ کو لکھ کے جو دیا ہے نا مسلم لیگ نون والوں نے, وہ پھٹتے جا رہے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا, دوبارہ سن لیں. جی محترم مجھے کسی نے نہیں لکھ کے دیا. میں آپ کی طرح یو ٹرن کا تو ہوں نہیں جب یو ٹرن ماروں گا. بسرا صاحب آپ کا اپنا ٹویٹ ہے, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, آپ کے ملک کے جو محافظ ہیں ان کو بھی غدار کہہ رہے ہیں. لکھ کے پڑھے تو آپ پڑھ رہے ہیں, میں تو سیدھا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. میں تو دیکھ کے آپ کی طرح لکھے والا تو ہوں ہی نہیں میں. اور میں تو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جیالہ ہوں, ایک میاں محمد نواز شریف کا سپاہی ہوں. آپ کی طرح 58 سال کے آپ ہو گئے ہیں, 50 پارٹیاں آپ بدل چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کون سی پارٹی آپ نے چھوڑی ہے؟ آپ تو ہر کشتی میں سوار ہونے والے بندے ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگ گئی کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون 58 سال کے ہو گئے؟ بس صاحب ایج آپ سے بات پوچھتا ہے. میاں نواز شریف کے نمبر پر آنا ہے. ہمیں کوئی ایسا لکھ کے پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم جو کچھ دماغ میں, ہم جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہوں. کیا مجھے پاکستان مسلم لیگ چلے عامر حسن صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بسرا صاحب ایج پوچھ لیں گے, 58 کے فگر پہ کوئی ایشو نہ ہو. چلے عامر حسن صاحب سے بات کریں. بسرا صاحب جواب چلیں میری جان, آپ آڈیو ٹیپ بند کریں اور ذرا پیچھے سے چلے دیگر میں